اور ایک حدیث شریف جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو بندہ استطاعت رکھے، طاقت رکھے، اللہ نے اسے اس لائق بنایا ہے کہ وہ قربانی کرے، پھر بھی قربانی نہ کرے، تو حضور نے ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ قرآن کے حکم کے مطابق اور ان احادیث کریمہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مالی کے نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالی کے نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالی کے نصاب وہ ہے کہ جس پر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت یا سامان غیر تجارت کا مالک ہو، اور یہ سب چیزیں مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا یہ سب نہیں ہو لیکن سامان تجارت ہو یا سامان غیر تجارت ہو، اور یہ مملوکہ چیزیں حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں، تو وہ شخص مالی کے نصاب کہلاتا ہے۔ اور قربانی کس پر واجب ہے؟ تو یہ ہمیں شریعت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے وجوب کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مالی کے نصاب مسلمان ہو، لہذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، ضروری نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یعنی کوئی بندہ مالدار ہو، کروڑوں کی سمپتی اس کے پاس ہے، وہ مالی کے نصاب ہے، لیکن وہ مسافر ہے، کہیں باہر گیا ہوا ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جانب سے کسی دوسرے سے کہہ کر کے قربانی کروا دے، یا حالت سفر ہی میں جہاں اس کے لیے بہتر ہو قربانی کر دے، تو اسے نفل قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور مالی کے نصاب جو شخص ہو وہ مسلمان ہو اور مقیم ہو اور وہ آزاد ہو، لہذا غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، اور وہ مالدار ہو، مالی کے نصاب ہو۔ مالی کے نصاب ہونا، مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور آزاد ہونا، یہ سب شرائط ہیں قربانی واجب ہونے کی۔ اب اس سلسلے میں لوگ غفلت برتتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قربانی اس پر واجب ہے جو مالی کے نصاب ہے، اور جو گھر میں ہے، جو آج کل عورتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، ان پر زیور اتنا ہوتا ہے کہ وہ مالکہ نصاب ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی جاتی۔ یاد رکھیے، جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے، اسی طرح اگر کوئی کسی عورت کا نصاب، کسی عورت کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا پیسہ اس کے پاس ہو، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ قربانی کرے۔ اب بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بٹوارہ نہیں ہوا ہے، اور مثال کے طور پر گھر میں 2 بہویں ہیں، اور ان کے پاس جو زیور ہے، کسی کے پاس 10 تولہ، کسی کے پاس 5 تولہ، بہرحال ان کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس کے لیے وہ جو مال ہے، زیور ہے، ایک تو یہ صورت اس کی ہے کہ گھر کے جو مین آدمی ہیں، انہوں نے
उस जेवर का अपनी बहू को या अपनी बीवी को मालिक बना दिया। और दूसरी सूरत यह है कि वो मालिक खुद ही है लेकिन उन्होंने उसको पहनने के लिए दे दिया। तो अगर घर के मालिक ने उस जेवर का मालिक बना दिया उस औरत को, तो उस औरत पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर वो जेवर घर के मालिक ने पहनने ही के लिए दिया है तो उस औरत को यह भी गौर करना होगा कि उनके वालिद ने, जो आजकल सोना दिया जाता है, वालिद भी अपनी बेटी को जब घर से रुखसत करते हैं तो कुछ न कुछ सोना चांदी के तोहफे के तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। तो अब उस पर गौर करें, क्योंकि जो वालिद ने अपनी बेटी को दिया है वो उसकी मालिका है। तो अब वो देखे वो कितना है, अगर वो निसाब को पहुंचता है वो माल, तो उस औरत पर कुर्बानी वाजिब होगी। यानी घर में 4-5 लोग मालिक के निसाब हैं तो सब पर कुर्बानी वाजिब है। ऐसा नहीं है कि घर का सिर्फ एक आदमी कुर्बानी करके बरी जिम्मा हो जाए। औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब है और मर्दों पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब हमारे यहाँ बाज़